بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 398 میں نماز احتیاط کے بعد اصل نماز یاد آنے کی دیگر فروعات پر گفتگو ہوگی۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام، شکوک کے متعلقہ مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ نماز احتیاط کے بعد اصل نماز کی حقیقت یاد آ جانے کی دیگر فروعات پر گفتگو ہوگی۔ مطابقت اور مخالفت کی صورتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ مشہور فقہا کے فتوے کا اطلاق اور شہید ثانی کا مخالفت کو اسهل قرار دینا بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل کا بیان اور عبارت کی وضاحت کی جائے گی۔ وَكَيْفَ كَانَ فَهُوَ أَسْهَلُ مِنْ قِيَامِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ مَقَامَ رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ إِذَا ظَهَرَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ هَذَا إِذَا ذُكِرَ بَعْدَ تَمَامِهِ وَلَوْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ فَكَذَلِكَ مَعَ الْمُطَابَقَةِ أَوْ لَمْ يَتَجَاوَزِ الْقَدْرَ الْمُطَابَقِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ شہید ثانی نے اس سے پہلے 3 صورتیں مخالفت کی بیان کیں، اور ان میں سے پہلی صورت میں جو مخالفت پیش آتی تھی اس کو آسان قرار دینے کی 2 دلیلیں دی تھیں۔ مخالفت کی یہ صورت تھی کہ اگر اس کی نماز کیا تھی، اصل میں 3 رکعتی پڑھی تھی اس نے، اور نماز احتیاط بھی اس میں 2 رکعت کھڑے ہو کر پہلے پڑھی اور 1 رکعت کھڑے ہو کر بعد میں، یا 2 رکعت بیٹھ کر بعد میں پڑھی، تو اس میں دیکھیں یہ چیز سامنے آتی تھی کہ جناب اس کی نماز تو اصل میں 3 رکعتی ہے، 1 رکعت کی کمی ہے، اور اس نے پہلے 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ دی ہے، تو 1 رکعت پوری کا جو ہے نا اضافہ لازم آتا ہے۔ تو اس کی مخالفت کو اس طرح حل کیا تھا کہ جناب علی چونکہ اس نے وظیفہ پر عمل کیا ہے اور شک کے احکام پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے اس مخالفت سے اس کی نماز باطل نہیں ہونی چاہیے، اور جو روایت اس کے وظیفہ کو بیان کرتی ہے نماز احتیاط وغیرہ پڑھنے کے طریقے کو، وہ مطلق ہے، تو چاہے مخالفت لازم آئے یا مخالفت لازم نہ آئے، اس میں یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کیف کان، اس صورت میں چاہے معاملہ آسان ہو یا نہ ہو، اور اس مخالفت کو کہ جو 2 رکعت نماز پہلے پڑھنے سے لازم آتی تھی وہ آسان تر ہے، فَهُوَ أَسْهَلُ، وہ مخالفت حل کرنا آسان تر ہے، من قیام رکعتین من جلوس مقام رکعت من قیام اذا ظہرت الحاجت الیہ فی جمیع الصور، وہ مخالفت آسان ہے اس مخالفت سے کہ جو پیش آتی ہے اس صورت میں۔ یہ صورت کیا ہے؟ من قیام رکعتین من جلوس، کہ اس نے جناب علی 2 رکعت نماز بیٹھ کر کیا پڑھی، احتیاط کی پہلے پڑھی، مقام رکعت من قیام، در حالانکہ اس کو یاد آیا کہ میری نماز اصلی 3 رکعت تھی اور 1 رکعت اس میں کم ہے، تو اب اس 1 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت نماز جو بیٹھ کر اس نے پڑھی ہے اس کو ہم صحیح قرار دیں اور مجزی قرار دیں، یہ زیادہ مخالفت ہے۔ اور سابقہ جو مخالفت تھی اس کے آسان تر ہونے کا وجہ یہ تھی کہ مخالفت جو تھی ہمارے نظریے کے مطابق کہ 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھے، فقط 1 رکعت نماز زیادہ ہوتی تھی، بغیر اس کے کہ اس سے پہلے اس نے تشہد کے لیے نہیں بیٹھا۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ جو مخالفت تھی اس نے کیا کیا ہے، چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنے کو اور تشہد پڑھنے کو اپنی جگہ پر ترک کر لیا ہے، تو وہ رکن نہیں ہے، اگر ساون اس کو چھوڑ دے تو مشکل پیش نہیں آتی، لیکن جب 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھے گا پہلے، تو یہ جو مخالفت ہے اس میں کئی جہت سے مخالفت ہے۔ ایک تو رکوع
اور 2 سجدے جو رکن ہیں ان کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ترک قیام بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا بعض اقوال کی بنیاد پر رکن ہوتا ہے، اور تشہد اور جو ہے یہ اس کے ساتھ جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو بھی اس نے کیا کیا ہے، اضافہ کیا ہے۔ تو اس مخالفت کو حل کرنا مشکل ہے۔ ھذا اذا ذکر بعد تمامہ، یہ تمام صورتیں اور بحثیں جو مخالفت اور مطابقت کی ہم نے ذکر کی ہیں، یہ تب ہیں جب نماز احتیاط مکمل ہونے کے بعد اصل صورتیں، اصل نماز کی حالت وہ یاد آئے۔ وَلَوْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ، اگر نماز احتیاط کے درمیان اور دوران انسان کو پتہ چل جائے کہ میری اصل نماز کتنی رکعت تھی، فَكَذَلِكَ مَعَ الْمُطَابَقَةِ، تو 2 صورتوں میں اس نماز کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، یا تو مطابقت ظاہر ہو جائے، او لم یتجاوز القدر المطابقہ، یا جو ہے ابھی مطابقت سے آگے تو نہیں بڑھا تو وہاں پر یاد آ جائے، او لم یتجاوز القدر المطابق، یعنی جو اس کمی کے مطابق صورت ہے اس سے تجاوز اور آگے نہیں بڑھا، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، تو اسی پر سلام کہہ دے، تو اس کی نماز پہلے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر نماز احتیاط کے دوران اصل نماز کی کمی یاد آ جائے تو 2 صورتوں میں پہلی نماز کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک کون سی ہے؟ مطابقت کی صورت ہے، یعنی رکعت ناقص کے ساتھ نماز احتیاط کی مطابقت ظاہر ہو جائے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر وہ پڑھ رہا تھا احتیاط کی، اور اسے معلوم ہو جائے اور یاد آ جائے کہ میری اصل نماز بھی 2 رکعت تھی اور اس کے لیے 2 رکعت نماز احتیاط کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی 2 رکعت نماز کو پڑھ دے احتیاط کو، تو اس کی پہلی نماز صحیح ہو جائے گی۔ او لم یتجاوز القدر المطابق، اور دوسری صورت یہ ہے کہ احتیاط وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو ابھی مکمل نہیں کیا، اور اسے جو ہے مخالفت یاد آ جاتی ہے اپنی اصل نماز میں، تو 1 رکعت کم تھی۔ اب جب کہ وہ نماز احتیاط کے درمیان ہے تو اصلی نماز کی جو کمی ہے اس کو یاد آ جاتی ہے کہ وہ تو 1 رکعت کم ہے، تو اس جو نماز احتیاط پڑھ رہا ہے اس کو پہلی رکعت میں جب یاد آ جاتا ہے تو کہ اصلی نماز میری 3 رکعت ہے اور 1 رکعت کی کمی ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ اس پہلی جو رکعت ہے نماز احتیاط کی اسی کو پڑھ کر ختم کر دے، تشہد اور سلام کہہ دے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس نے نماز احتیاط اتنی پڑھی ہے جتنی اس کو ضرورت تھی۔ وَيُشْكِلُ مَعَ الْمُخَالَفَةِ خُصُوصًا مَعَ الْجُلُوسِ إِذَا كَانَ قَدْ رَكَعَ لِلْأُولَى لِاخْتِلَالِ نَظْمِ الصَّلَاةِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَيُكْمِلُ الرَّكْعَةَ قَائِمًا وَيُغْتَفَرُ مَا زَادَهُ مِنَ النِّيَّةِ وَالتَّحْرِيمَةِ كَالسَّابِقِ، وَظَاهِرُ الْفَتْوَى اغْتِفَارُ الْجَمِيعِ۔ تو شہید اول نے جو حکم دیا تھا کہ مخالفت کی صورت میں بھی اعادہ لازم نہیں ہے، تو جب مخالفت ظاہر ہو جائے نماز احتیاط کے اثناء میں، دوران میں، تو پھر وہ حکم مشکل ہو جاتا ہے مع المخالفت، جب مخالفت پیش آ جائے۔ مثال کے طور پر نماز احتیاط کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یاد آئے کہ اصل نماز تو میں نے 3 رکعت پڑھی ہوئی ہے اور 1 رکعت کی مجھے ضرورت تھی، یہاں پر جو ہے وہ تو اگر جو ہے اس رکعت کو پورا کرتا ہے تو لازم آتا ہے کہ 1 رکعت کو اس نے جان بوجھ کر اضافہ کر دیا، چونکہ اس کو تو 1 رکعت نماز احتیاط کی ضرورت تھی اور یہ نماز احتیاط کی دوسری رکعت میں پہنچا ہوا ہے اور اس کے رکوع تک پہنچا ہوا ہے، اگر اس کو مکمل کرتا ہے تو اس میں لازم آتا ہے کہ اس نے پوری رکعت کا اضافہ کر دیا، اور اگر یہ کرتا ہے کہ اس رکعت کو توڑ دیتا ہے اور بیٹھ کر تشہد اور سلام پڑھتا ہے تو لازم آتا ہے کہ اس نے 1 رکن کا اضافہ کیا ہے۔ فرض یہ ہے کہ اس کو دوسری رکعت نماز احتیاط کے رکوع میں یاد آیا ہے،
پس رکوع رکن ہے اور اس نے اس کا اضافہ کر دیا ہے تو نماز باطل ہونی چاہیے۔ تو اس صورت مخالفت میں عدم اعادہ کا حکم لگانا یہ مشکل ہے۔ اور اگر وہ کیا کرنا چاہتا ہے، نماز احتیاط کو باطل کرنا چاہتا ہے اور نئے سرے سے ایک رکعت نماز احتیاط پڑھنا چاہتا ہے تو لازم آئے گا کہ اس نماز احتیاط کے درمیان اور اصلی نماز کے درمیان ایک اجنبی نماز کا اضافہ ہو گیا، وہی جو نماز احتیاط اس نے توڑی ہے اس کا فاصلہ۔ اور یہ جو فاصلہ ہے اس کی بازگشت یہ ہے کہ اجزائے نماز کے درمیان فاصلہ آ جائے، کیونکہ ایک رکعت نماز احتیاط جو بعد میں وہ صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے کمی کے یاد آنے کے بعد، تو یہ تو درمیان میں اضافہ ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ارکان کا اضافہ جو ہوتا ہے نماز کے درمیان مبطل نہ ہو۔ خصوصاً مع الجلوس، اور یہ اشکال مخالفت کی صورت میں جب بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھ رہا ہو اس میں اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اذا کان قد رکع للأولی، جب اس نے بیٹھ کر جو 2 رکعت نماز احتیاط پڑھ رہا ہے اس کی رکعت اول کے رکوع کے بعد اسے یاد آ جائے تو اس صورت میں لاختلال نظم الصلاۃ، کیونکہ اس صورت میں نماز کا جو نظم ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا 2، 3 اور 4 میں شک تھا تو 2 رکعت نماز احتیاط اس نے پہلے پڑھنا شروع کی اور اس کی پہلی رکعت کے رکوع کے بعد یاد آئے کہ اصل نماز جو ہے نا میری وہ 2 رکعت تھی اور اس کو 2 رکعت نماز احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس صورت میں اب یہ بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھ رہا ہے اور اس کی کیا ہے پہلی رکعت کا رکوع بھی پہنچ چکا ہے۔ اگر اب یہ چاہتا ہے کہ دوسری رکعت کو کھڑے ہو کر پڑھے تو لازم آئے گا کہ 1 رکعت بیٹھ کر پڑھی ہے اور 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھی ہے، تو یہ 2 رکعت نماز جو اصلی نماز سے کم ہے، قیام کے ساتھ کم ہے، تو اس کی جگہ چلی جائے۔ حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ جس میں 1 رکعت بیٹھ کر پڑھی گئی ہو اور 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھی گئی ہو۔ اگر چاہے کہ دوسری رکعت جو ہے اس کو کھڑے ہو کر پڑھے اور دوبارہ 1 رکعت جو ہے نا اور بھی اس کے ساتھ ضمیمہ کرے کہ 2 رکعت قیام کے ساتھ ہو جو اصلی نماز سے کم تھی وہ پوری ہو جائیں، اس صورت میں لازم آئے گا کہ 1 رکعت جو اس نے بیٹھ کر پڑھی ہے یہ درمیان نماز میں کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے اور فاصلہ بن جائے، اور یہ بھی ارکان کا اضافہ ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ دوسری رکعت بھی بیٹھ کر پڑھے نماز احتیاط کی اور پھر 1 رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے تو لازم آئے گا کہ اختیاراً اس نے جان بوجھ کر نماز کو بیٹھ کر پڑھا ہے، حالانکہ وہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا تھا۔ اما قبلہ فیکمل الرکعۃ قائما، لیکن اگر 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنا شروع کی اور اس کی پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میری نماز میں تو 2 رکعتیں کم ہیں، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی رکعت کو کھڑے ہو کر مکمل کر لے۔ اس کو چونکہ رکوع سے پہلے یاد آ گیا کہ میری جو اصلی نماز ہے اس میں مثلا وہ تو کھڑے ہو کر اتنی رکعتیں کم ہیں، تو وہ کھڑا ہو جائے، رکوع سے پہلے وہ کھڑا ہو جائے اور اس کی قرات جو سورہ حمد ہوتی ہے اس کو کھڑے ہو کر مکمل کر لے، تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ کھڑے ہونے کا مقام جو ہے وہ فوت نہیں ہوا، تو اس کو جناب علی کیا کرنا چاہیے، کھڑا ہو جانا چاہیے اور اس کی قرات کر کے رکعت کو مکمل کرے اور اس کے ساتھ 1 اور رکعت بھی اضافہ کر دے تاکہ 2 رکعت نماز جو اس کی اصلی نماز سے کم ہے وہ مکمل ہو جائے۔ وَيُغْتَفَرُ مَا زَادَهُ مِنَ النِّيَّةِ وَالتَّحْرِيمَةِ كَالسَّابِقِ، اور اس میں جو اضافہ وغیرہ آئے گا تو وہ معاف ہوگا۔ اضافہ کون سا ہوتا ہے جنالی، کوئی بھی نماز احتیاط ہو، جتنی بھی وہ کیا ہے نماز اصلی کی کمی کے مطابق رہی ہو،
اس میں ایک مخالفت، دو مخالفت تو آنی ہی آنی ہے، نیت کا اضافہ اس کا ہو گیا اور تحریمہ کا، تکبیرۃ الاحرام کا بھی اس کا اضافہ ہو گیا، یہ معاف ہے۔ کسابے کے جیسے کہ وہ کیا ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد اسے یاد آتا تھا کہ میری نماز احتیاط، میری نماز میں جو کمی تھی اس کے بعین ہی مطابق گزری ہے، لیکن پھر بھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ نیت اس نے اضافہ کی تھی، کیونکہ نماز احتیاط جب پڑھنی ہوتی تو جدید نیت کی ضرورت ہوتی ہے، تکبیرۃ الاحرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو یہ ساری کیا ہے، معاف ہیں، کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر نماز احتیاط پڑھنے کے بعد اس کو اصلی نماز کی کمی یاد آتی تھی اور مطابق ہوتی تھی، تو کہتے تھے کہ اس کی جو نیت اور تکبیرۃ الاحرام زیادہ ہوئی ہے، یہ معاف ہے۔ اسی طرح اگر نماز احتیاط کے دوران بھی یاد آئے کہ اس کی جو نماز ہے اس میں کوئی کمی ہے، تو اسی نماز احتیاط کو مکمل کر دے جو اس کی کمی کو پورا کرتی ہو، تو یہ نیت اور تحریمہ معاف ہوگی۔ وظاہر الفتوى اغتفار الجمیع، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں مشہور فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو مخالفتیں نماز احتیاط کی ظاہر ہوتی ہیں یہ ساری معاف ہیں، چاہے مطابقت ہو یا چاہے مخالفت ہو، جتنی بھی مخالفتیں ہو جائیں، رکعت کی مخالفت ہو جائے، بیٹھنے کی مخالفت ہو جائے، تکبیر اور نیت کی مخالفت ہو جائے، یہ ساری معاف ہیں، اور ان کا سبب بھی وہی بتاتے ہیں کہ روایات مطلق ہیں، اس میں مطابقت ظاہر ہونے یا مخالفت ظاہر ہونے میں فرق نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا امتثال ہے، شک کے جو احکام شریعت نے بتائے تھے ان پر ہم نے عمل کیا ہے۔ پس مشہور کے فتویٰ کے مطابق اگر 2 رکعت نماز میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے احتیاط کی، یاد آئے کہ اصل نماز میں 2 رکعت کم ہے، اسی 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر جو پڑھ رہا ہے اس کو مکمل کرے، پھر 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھ دے، تو یہ جو بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی ہے عمدن اور اختیاراً، حالانکہ اس کو کمی یاد آ گئی تھی، تو یہ جو ہے مشہور کے فتویٰ کے مطابق اس کو بخش دیا گیا ہے۔ تو شہید ثانی نے بعض صورتوں میں کیا ہے عدم اس کی کافی نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لیکن مشہور کا فتویٰ مطلق ہے اور مخالفت اور مطابقت تمام صورتوں میں اس کو کیا ہے کافی سمجھتے ہیں۔